أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہاں کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس حکم سے اعراض کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم اس خبر کو ضرور بھی ضرور لوگوں کو درمیان پیش کروں گا، لوگوں کے درمیان رکھوں گا۔ اب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھائی چارگی بنانے کے لیے، آپس میں پیار و محبت قائم رکھنے کے لیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں اور حکم دے کر چلے گئے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی یا کوئی کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ اب ایک جگہ گھر ہے، بالکل گھر قریب قریب ہے، کہ ایک گھر والے کو دوسرے گھر میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یا سامنے والے کو رسی باندھنا ہے، یا کچھ ایسی چیز کرنا ہے کہ سپورٹ ملنا چاہیے۔ اب وہ سپورٹ لے رہا ہے گویا کہ حالانکہ اس سے نقصان نہیں ہے، لیکن اس سپورٹ کے ذریعے سے سامنے والا اگر پڑوسی اخلاق مند نہیں ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یا شہروں میں کیا ہوتا ہے، لوگ پلستر کراتے ہیں یا پینٹ وغیرہ کراتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کتنا ہی یعنی بچا کر کام کیا جائے، لیکن چھینٹ وغیرہ یا پلستر کا جو اس کا جو سیمنٹ وغیرہ ہے وہ پڑنا ہے۔ تو اگر سامنے والا اس پر برداشت نہ کرے اور وہ سامنے والا یہ بھی بول رہا ہے ہم تم کو جیسا ہے ویسا کرا کر دیں گے، لیکن اگر وہ خڑوس انسان ہے اور یہ حدیث اس کے پاس نہیں ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو لڑ کر اس کا نقصان کیا ہوگا یہ نہیں سوچتا ہے۔ اگر ہم دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہاں سے لڑائی شروع ہوئی، اب چلے جاتے ہیں ہم کیس مقدمہ، تو 1 روپیہ کی جگہ پر ہم 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس کے پیچھے، اور ہمارے مسئلہ جو خود سلجھا لینا چاہیے کس تعلیم سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپس میں سلجھا سکتے ہیں، لیکن اپنا مقدمہ کو اپنا کیس کو ہم دوسرے کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہاں لے جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام وہی سمجھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ اپنی ذات سے اگر ہمارے گھر سے یا کسی بھی طریقے سے کسی کا ہیلپ ہو سکے، کسی کا مدد ہو سکے، یا کوئی جھوپڑی ہے اور وہ ترپال وغیرہ باندھنا ہے یا رسی وغیرہ باندھنا ہے تو ہم سہارا بنے اس کا، نہ کہ اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں، یہاں سے اجاڑنے کی کوشش کریں۔ یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو نہ روکے لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے۔ یہ تعلیم ہے، اس میں ہمیں اخلاق بھی ہے، اخلاق کا بھی سبق ہے، لیسن ہے، اور دوسرے کو ہیلپ کرنے کا بھی لیسن ہے، دوسرے کو مدد کرنے کا بھی لیسن ہے، اور آپس میں کیسے ہم بھائی چارگی بنا کر رکھیں، کیسے پیار و محبت قائم رکھیں، یہ تمام چیزیں اس حدیث میں ہمیں بھی چاہیے ان حدیثوں پر عمل کریں اور دوسروں کو جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے ہیلپ کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔